ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ النحل رکوع نمبر 15 سے پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یوم تأتی کل نفس، جس دن آئے گا، کل نفس، ہر نفس، ہر جان، تجادل، وہ جھگڑ رہا ہوگا، جھگڑا کر رہا ہوگا، عن نفسہا، اپنے نفس کی طرف سے، اپنے آپ کی طرف سے، اپنا دفاع کرنے کے لیے، وتوفیٰ، اور پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، وہم لا یظلمون، اس حال میں کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب اللہ مثلا، اور بیان کی اللہ نے مثال، قریۃً، ایک بستی کی، کانت آمنہ، جو تھی امن والی، مطمئنہ، اطمینان والی، یأتیہا، آتا تھا اس کے پاس، رزقہا، اس کا رزق، رغداً، وافر مقدار میں، کھلا، من کل مکان، ہر جگہ سے، فکفرت، تو اس نے ناشکری کی، بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع، تو چکھایا اس کو اللہ نے لباس الجوع، بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف کا لباس پہنا دیا، بما كانوا یصنعون، اس وجہ سے کہ وہ جو سب کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور بلا شبہ یقیناً، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، منہم، ان میں سے، فکذبوا، پھر انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فاخذہم العذاب، تو پھر پکڑ لیا انہیں عذاب نے، وہم ظالمون، اس حال میں کہ وہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ فکلوا، پس تم کھاؤ، مما، اس میں سے، رزقکم اللہ، جو رزق دیا تم کو اللہ نے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ، واشکروا نعمت اللہ، اور تم سب شکر ادا کرو اللہ کی نعمت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے۔ انما حرم علیکم المیتہ، صرف حرام کیا اس نے، علیکم، تم پر، میتہ، مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بھی، اور جو جس پر نام لیا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کا، بھی اس پر، فمن استر، پھر جو بندہ مجبور کر دیا جائے، غیر باغ، نہ سرکش ہو، ولا عاد، نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور تم سب مت کہو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لما تصف السنتکم الکذب، اس کو جو بیان کرتی ہیں، السنتکم الکذب، تمہاری زبانیں جھوٹ، ھذا حلال، کہ حلال ہے، وھذا حرام، اور یہ حرام ہے، لتفتروا، تاکہ تم سب باندھو، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، متاع قلیل، بہت تھوڑا فائدہ ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعلی الذین ہادوا، اور ان لوگوں پر جو سب یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کی، ما قصصنا، جو ہم نے بیان کی ہیں، علیکہ، آپ پر، من قبل، اس سے پہلے، وما ظلمناہم، نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ سب خود پر ظلم کرنے والے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء، پھر بے شک آپ کا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، عملوا، جن سب نے عمل کیا، السوء، برے، بجہالت، اپنی جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور ان لوگوں نے اصلاح کی، ان ربک من بعدها، بے شک آپ کا رب اس توبہ کے بعد، لغفور الرحیم، یقیناً بہت بخشنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس رکوع کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ شروع کی جو آیت ہے اس میں قیامت کے دن کا منظر بیان کیا گیا کہ جس دن ہر انسان آئے گا، اس دن کیا ہوگا، تجادل عن نفسی، ہر انسان، ہر نفس کو اپنی فکر ہوگی، اپنے بارے میں وہ جھگڑ رہا ہوگا، کسی کو کسی دوسرے کا خیال نہیں ہوگا، کوئی کسی کے بارے میں خیال کرنا تو دور کی بات ہے، اس طرف دھیان ہی نہیں جائے گا۔ اپنی حالت اور کیفیت ہر انسان کی ایسی ہوگی کہ نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اور
ایسی حالت ہوگی کہ دوسرے سے غافل کر دے گی. اس طرح سورہ عبسہ میں آتا ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ جس دن ہر انسان، یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، کنی کترائے گا، و صاحبتہ و اخیہ، اپنی بیوی سے، اپنی جو ہے اپنے بھائی سے، و فصیلتہ التی تؤویہ، وہ کنبہ قبیلہ جو اس کو پناہ دیتا تھا، و امہ و ابیہ، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، و صاحبتی و بنی، اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر انسان کے لیے ایسی کیفیت ہوگی یغنی کہ جو اس کو دوسرے سے غافل کر دے گی. اس کو کسی دوسرے کا خیال نہیں ہوگا، دوسرے کی طرف توجہ بھی نہیں جائے گی، اپنی پڑی ہوگی کہ میرا کیا بنتا ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جب آپ نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن سارے انسان جو ہے وہ ننگے ہوں گے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے انسان اسی طرح ہوگا. امی عائشہ نے کہا اللہ کے پیغمبر، مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی برہنہ ہوں گی. تو امی عائشہ کہنے لگی کہ وہاں تو عورتیں پھر شرم کے مارے ڈوب مریں گی کہ مرد ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. آپ نے فرمایا عائشہ وہاں حالت ہی کچھ اور ہوگی، وہاں کسی کے نگیچ کی طرف دیکھنے کی، کسی کے عیب کی طرف، کسی کی شرم کی طرف دیکھنے کی کسی کو فکر ہی نہیں ہوگی. یہ تو دنیا میں ہے نا ایک دوسرے کی طرف انٹریکشن، کہ مرد عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں، اسی لیے پردے کا حکم دیا گیا، چھپنے کا حکم دیا گیا. قیامت کے دن یہ اس ساری حالتوں پر ڈر کی جو حالت اور کیفیت ہے اس قدر ہیوی ہو جائے گی کہ کسی اور کا ہوش ہی نہیں رہے گا کہ ہم کہاں ہیں، ہمارے ساتھ کون ہیں، ہم نے کسی کی طرف دیکھنا بھی ہے کہ نہیں. ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی اور اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے وہ فکر مند ہوگا اور کوششیں کر رہا ہوگا. اور پھر وہاں پر کوششیں کام نہیں آئیں گی. کیا ہوگا؟ وَتُوَفَّى، پورا دیا جائے گا ہر نفس کو معاملت جو اس نے عمل کیا. وہاں پر تو عمل کا بنے گا نا، وہ جیسے ایک ہے نا نظم پنجابی میں، اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نے تیری ذات پوچھنی. وہاں پہ عمل ہوں گے، جو کچھ کیا ہے وہ سامنے ہوگا اور کچھ چھپا ہوا نہیں ہوگا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی سامنے ہوگی، ذرہ برابر گناہ کیا ہے وہ بھی سامنے ہوگا، اور اس پر فیصلہ ہوگا پھر کہ یہ کیا کرتا رہا، اس انسان نے کیا کیا، کتنا اللہ کو راضی کیا اور کتنا لوگوں کی رضا کے لیے یہ کام کرتا رہا، کتنا آخرت کے لیے کیا اور کیا کچھ یہ دنیا کے لیے کرتا رہا. وَتُوَفَّى، پورا دے دیا جائے گا کل نفس، ہر نفس کو ما عملت، جو اس نے عمل کیا ہوگا. وَهُمْ، اس حال میں کہ لا یظلمون، پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے اس دن کی فکر کریں، اس دن کے بارے میں سوچیں، اس کے لیے عمل کریں. اپنے آپ کو کوشش کریں کہ کچھ ایسے عمل زندگی میں ہوں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوں، جو اللہ کے لیے ہوں، جو قیامت کے دن کے لیے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالی ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دیں جو کام ہمیں اللہ کی رضا کے قریب کرنے والے، اللہ کی جنت کے قریب کرنے والے ہوں. آگے اللہ نے ایک مثال بیان کی ایک بستی کی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً. اب اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے؟ مفسرین نے مختلف جو ہے تفسیروں میں رائے دی ہے. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ صرف مثال اللہ نے دی ہے، کوئی خاص بستی مراد نہیں ہو سکتی. کوئی بھی بستی قیامت تک کے لیے کوئی بھی بستی اس طرح کرتی ہے تو اسی کے لیے یہی سزا ہے. مثال کیا؟ اللہ فرماتے ایسی بستی کہ جس کی مثال کانت آمنہ، کہ وہ امن والی تھی، اطمینان تھا، وہاں پر جو ہے سکون تھا، کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں تھا. یأتیہا رزقہا، ان کے پاس اس کا رزق آتا تھا، یعنی معیشت کی کوئی تنگی نہیں تھی. ان کو کوئی کسی دوسری قوم کا خوف بھی نہیں تھا کہ کوئی ہم پر حملہ نہ کر دے، اور ان کو رزق کی بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی. معیشت کے اعتبار سے بڑی اسٹرانگ تھی، اور ڈیفنس بھی ان کا جو ہے وہ مضبوط تھا، اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، امن تھا. من کل مکر، ہر طرف سے رزق آتا تھا، سارے لوگ کمانے والے، بڑے پرسکون امن اطمینان کی زندگی گزارنے والے، ہر طرح کی نعمتیں آتی تھیں ان کے پاس. لیکن کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے ان کو خوف کا لباس اور بھوک کا لباس پہنا دیا. ٹھیک ہے؟ کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے. اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ بستی جو ہے یہ مکہ کی بستی ہے، اہل مکہ، مشرکین مکہ وہ مراد ہیں.
کیونکہ ان کو بلدن آمنہ، امن والی بستی، دوسری جگہ پر بھی قرآن میں کہا گیا ہے کہ جہاں پر ہے نا بلدہ امین کی امن والے شہر کی قسم. اور اسی طرح لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اور اسی طرح دوسرے مقامات پر بھی ہے کہ وہ اس شہر کو، مکہ کو امن والا کہا گیا ہے کہ وہ امن والا شہر ہے، وہ امن والا تھا. اور سورہ قریش میں جو ہے وہ تفصیلاً ہم نے پڑھی تھی، وہ صورت میں نے بتایا تھا کہ قریش کا، عرب کا، مکہ بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے بڑا ان کو امن تھا، سکون تھا کہ عرب ایسے دور میں کہ جب سارے عرب کا جو ہے ان کے قبائل کا ذریعہ معاشی لوٹ مار کرنا تھا، جو بھی قافلے آتے ان کو لوٹ لیتے، لیکن مکہ والے ایسے تھے کہ ان کا قافلہ کوئی نہیں لوٹتا تھا. کس لیے؟ کیونکہ مکہ کے وہ متولی تھے، بیت اللہ کے متولی، اور ہر قبیلے کا بت بیت اللہ میں رکھا ہوتا تھا. اگر مکہ والوں کا قافلہ کوئی بھی قبیلے والا لوٹتا تو ان کا بت، ان کے گمان کے مطابق ان کا جو خدا تھا وہ تو بیت اللہ میں رکھا ہوا ہے، کعبہ میں رکھا ہوا ہے. اگر بیت اللہ کے متولیوں کا قافلہ لوٹ لیتے تو وہ تو ان کا بت نکال کے پھینک دیتے. اس لیے پورے عرب میں ایک مقام تھا معیشت کے اعتبار سے بھی، اور امن اور سکون بھی تھا، ان کے قافلوں کو کوئی نہیں لوٹتا تھا. اور مکہ میں وہاں اللہ کا گھر تھا، اس وجہ سے بھی ان کو وہاں پر بھی کوئی آ کر بھی کوئی حملہ نہیں کیا کرتا تھا. امن تھا، سکون تھا، اطمینان تھا. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. کس طرح ناشکری کی؟ سب سے بڑی نعمت ان نعمتوں میں سے یہ صورت بھی سورہ انعام والی، نعمتوں والی صورت ہے. پیچھے ہم پڑھا ہے نا شروع سے کتنی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. کئی طرح کے جانوروں کا اللہ نے ذکر کیا، اور پھر یہ کہا کہ اور اللہ اور زیادہ تمہارے لیے پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. وہ کئی چیزیں اللہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جانوروں کا جو ہے وہ تذکرہ آیا، اور پھر اسی طرح دودھ کا، شہد کا، پھر بیٹوں کا، بنین کا، والدین کا، اور پھر جوانی کا، انسان کی تخلیق کا، پھر گھروں کا. تمہارے لیے ہم نے گھر بنائے، کشتیاں بنائیں، اور دریا، پہاڑ، سمندر، سورج، بارشیں، یہ ساری چیزیں پیچھے اسی صورت میں آئی ہیں. ان ساری نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کرایا، اور یہ ساری نعمتیں ان کے پاس تھیں. اور سب سے بڑی نعمت عظمیٰ جو ہے، سب سے بڑی نعمت وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، تمہارے پاس ایک رسول آ گئے، فَكَذَّبُوا، تم نے اس کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو تم کو پھر عذاب نے پکڑ لیا. ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمت جو ہے وہ دین کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، کہ اس دین اسلام کی نعمت کی قدر کرو، اس کی پہچان کرو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر لو، تو تمہیں باقی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کے شکریہ کا بھی حق ادا ہو جائے گا. لیکن انہوں نے نہیں کیا، نہ شکری کی، کفر کیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ان کو خوف کا لباس پہنایا. کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک تو مکہ میں رہے، یہ ظلم اور زیادتیاں کرتے رہے، آپ کو جو ہے تکلیفیں دیتے رہے، آپ کے صحابہ پر ظلم کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بستی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. آپ چھوڑ کر آ گئے مدینہ میں، کئی عرصہ وہاں رہے. پھر ان کو بعد میں اللہ نے قحط سالی سے پکڑا، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، حتیٰ کہ ایسا وقت آیا کہ جب حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہو گئے، ساری گندم یمن سے مکہ والوں کی وہ دیا کرتے تھے. جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے جا کر مکہ والوں کی گندم بند کر دی کہ ان کو کچھ بھی نہیں دینا. پھر یہ حالات دیکھنے پڑے ان کو کہ بھوک سے وہ بلاتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھواں نظر آتا تھا. پھر آیا ابو سفیان، جب ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان آئے مکہ میں، مدینہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہمارے ساتھ جو ہے صلح کر لیں، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمارے ساتھ صلح کریں. تو یہ دن ان کو دیکھنے پڑے کہ اللہ نے دنیا میں دکھا دیا. اور پھر خوف تھا کہ کہیں کوئی ہم پر حملہ نہ کر دے. اور مسلمان بھی پورے قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ جو ہے وہ توانائی اختیار کر چکے تھے. اور پیچھے ہم پڑھا ہے نا سورہ توبہ میں، جب انہوں نے معاہدہ کیا تھا اور معاہدہ پھر توڑا ہوا تھا، اور مسلمانوں نے کہہ دیا کہ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض، گھوم پھر لو، 4 مہینوں کی مہلت ہے تمہیں، پھر ان قریب ہم آئیں گے تم پر حملہ کرنے کے لیے. تو ڈر تھا، خوف تھا. تو وہ بستی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر چونکہ اللہ نے کسی خاص بستی کا ذکر نہیں کیا، تو کوئی بھی بستی، آج ہم بھی اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے
تو ہمارے اوپر بھی ہم اپنے ملک کو دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں ملک دیا، امن والا، سکون والا، اطمینان والا، ہر طرح کی نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری اکثر عوام کی حالت اور کیفیت کیا ہے کہ ناشکری ہماری رگوں میں رچ بس چکی ہے۔ اتنی سہولتیں ہم استعمال کرنے کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور آپ تبصرے کرتے ہیں نا میڈیا پر، جو ہے اخباریں پڑھ کے دیکھ کر کیا کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کرپشن بہت ہو چکی ہے، حکمران ظالم ہے، فلاں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یہ سارے تبصرے کرنے والے ملیں گے، لیکن یہ کوئی نہیں تبصرہ کرتا کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ناشکری بہت بڑھ چکی ہے، جس کی سزا یہ اللہ نے دی ہے کہ اب جو ہے وہ بے چینی ہے، سکون اور اطمینان چھینا ہم سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ساری سہولتیں، سارے عیش و آرام اور ہر طرح کی سہولتیں ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ایک آیت پر ایک واقعہ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، ایک تاریخ میں واقعہ ملتا ہے، جب بنو عباس کا دور شروع ہوا نا، بنو امیہ کا دور ختم ہوا، اور آپ جانتے ہیں اگر تاریخ آپ نے پڑھی ہے تو بنو امیہ جو تھے بہت بڑے جو ہے ان میں بادشاہ گزرے ہیں، بڑے عیاش اور بڑی جو ہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے، بڑا ان کا نام ہوتا تھا، دور دور تک ان کی سلطنت ہوتی تھی، اور انہوں نے ظلم اور زیادتیاں بھی بڑی کیں، صحیح طریقے پر جو ہے جو حکومت ہوتی ہے اس طرح نہیں کی انہوں نے، لیکن وہ سارے عیش و آرام اور عیاشیاں کرنے کی وجہ سے ایک وقت تو آتا ہے نا کہ یہ امن اور سکون کی دولت اور انعامات کی دولت چھن جاتی ہے۔ ایک وقت آیا کہ ان سے بادشاہ چھین لی گئی اور بنو عباس کا دور آیا۔ بنو جو ہے امیہ کا آخری خلیفہ تھا مروان بن محمد، اور بنو عباس کا اس کے بعد جو خلیفہ جس نے قبضہ کیا آ کر ان کو ختم کیا، بنو عباس کا خلیفہ بنا ہادی بن مہدی، پہلا خلیفہ تھا ان کا، اور ان کا آخری خلیفہ، وہ ختم ہوا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک بادشاہ ختم ہوتا ہے اس پر دوسرا بادشاہ آ کر قبضہ کرتا ہے، تو اس وقت کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں نا پہلے، جن سے بادشاہ چھینی جاتی ہے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ عزت والوں کو اس وقت سب سے زیادہ ذلیل کر دیا جاتا ہے، ان کو تو مارا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پکڑا، کئیوں کو مار دیا، کچھ جو ہے بھاگ گئے، کچھ کو قیدوں میں ڈال دیا۔ اب یہ خلافت پر براجمان ہوا، مہدی بن ہادی اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، لوگ سامنے ہیں اور حکومت چل رہی ہے۔ اتنے میں آ کر نا ایک بندے نے آ کر کہا کہ باہر نا ایک عورت ہے، اور پھٹے پرانے اس کے کپڑے ہیں، اس کے جسم سے بدبو کے بھوکے آتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، میلی کچیلی ہے، اور شکل سے کوئی سمجھدار نہیں لگتی، لیکن باتیں کرنے سے بڑی دانا معلوم ہوتی ہے، عقل مند معلوم ہوتی ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ میں نے خلیفہ سے ملنا ہے۔ خلیفہ مصروف تھے اپنے کاموں میں، تو اس نے کہا، خلیفہ نے کہا کہ اس کو نا ملکہ سے ملوا دو۔ ملکہ کی طرف بھیج دیا اس کو، ملکہ کے پاس گئی، ملکہ نا بیٹھی تھی اپنی خادماؤں کے ساتھ، کوئی اس کو پنکھا دے رہی ہے، ہوا اس کو دے رہی ہے، کوئی اس کو جو ہے دبا رہی ہے، کوئی آگے پیچھے نوکرانیاں اور اس کی لونڈیاں، وہ کنیزیں، وہ ساری کھڑی ہیں، اور تخت پہ براجمان ہے۔ اتنے میں یہ عورت آتی ہے، پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے، کوئی حالت اچھی نہیں، بکھرے ہوئے بال، اور جو ہے آ کر اس کا نام لیتی ہے، ملکہ کا نام لے کر کہتی ہے کہ تو مجھے جانتی ہے، نام لے کر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بڑے لوگوں کا نام نہیں لیتے، فلاں صاحب، افسر صاحب، سیٹھ صاحب اور چودھری صاحب، اور جو ہیں صاحب کہہ کر بلاتے ہیں آج کل، تو وہ نام نہیں لیا کرتے، لیکن اس نے آ کر نام لیا۔ جب ڈائریکٹ نام لیا تو اس کی ملکہ کی ٹونی بدل گئی کہ یہ میرا نام کیسے لے رہی ہے، اور پھر کہتے کیا تو مجھے جانتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس لیے کہا کہ یہ کیا کہیں گی میری نوکرانیاں، یہ میری کنیزیں کیا سمجھیں گی کہ ایسی عورت کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں اور یہ نام لے رہی ہے۔ پھر اس نے کہا اپنا نام لیا تو نام سے وہ پہچان گئی وہ اصل عورت کون تھی، وہ جس خلیفہ کو انہوں نے ختم کیا تھا، آخری خلیفہ مروان بن محمد، وہ اس کی بیوی تھی، سابقہ ملکہ۔ اب یہ ملکہ تخت پہ براجمان ہے نا، تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور آگے پیچھے نوکر ہیں، سب جو ہے خدمتگار اس کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور جو چاہتی ہے وہ آ رہا ہے، کھانے کے لیے بھی، پینے کے لیے بھی، اور محفلیں لگی ہوئی ہیں، تخت نشین ہے، اور سابقہ تخت نشین وہ سامنے آ کر بیٹھی، اور حالت یہ بن چکی ہے۔ اس نے نا فوراً جو ہے اپنی نوکرانیوں کو بھگا دیا اور الگ اس کو بلایا، اس کو بھیج دیا، سب کو جو ہے وہ پیچھے کر دیا، الگ اس سے ملاقات کی، کہا کیا ہوا تیرے ساتھ؟
تو سابقہ ملکہ ہے۔ اب وہ ملکہ انہی خادموں کے سامنے ہی اس نے کہا کہ میں فلاں ہوں، جس تخت پہ تو بیٹھی ہے نا، اس تخت پہ میری لونڈیاں بیٹھا کرتی تھیں، جس تخت پہ میں بیٹھتی تھی وہ تو کوئی اور تھا، وہ تو ابھی تو نے دیکھا ہی نہیں، اس تخت پہ میری لونڈیاں بیٹھتی تھیں اور میں اس سے بڑے عالی شان تخت پہ بیٹھا کرتی تھی۔ ایک وقت تھا کہ ہماری حکومت تھی، ہماری حکمرانی تھی، ہماری سرداری تھی، میرے آنکھ کے اشارے پر ہزاروں نوکر میرے سامنے ہوا کرتے تھے، میرے ایک ادنا سے اشارے پر کئی لوگوں کے سر قلم کر کے میرے قدموں میں رکھ دیے جاتے تھے، میرا حکم چلتا تھا، میری سرداری تھی۔ لیکن آج یہ وقت آ چکا ہے کہ میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، میرے پاس پہننے کو بھی کچھ نہیں ہے، میرے پاس رہنے کے لیے چھت بھی نہیں ہے۔ وہ رو رہی ہے اور رو کر ہاتھ باندھ کے اس ملکہ سے کہتی ہے کہ آج میں آپ کے پاس کیوں آئی ہوں؟ آج آپ کے پاس میں اس لیے نہیں آئی کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، میں آپ سے کھانا مانگنے نہیں آئی ہوں، میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، میں آپ سے کپڑے مانگنے نہیں آئی ہوں، میرے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے، میں آپ سے مکان مانگنے بھی نہیں آئی ہوں۔ میں مانگ کے کھا لوں گی، میں مانگ کر پیٹ پال لوں گی، میں مانگ کے بھیک مانگ کے کپڑے اپنے بنا لوں گی، لیکن میں آپ کے پاس کس لیے آئی ہوں؟ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے کہ میں آپ سے اپنی زندگی کی سانسیں مانگنے آئی ہوں کہ مجھے قتل مت کرنا۔ مجھے پتہ ہے نا کہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، صاحب کا جتنے بھی لوگ تھے ان کو تو پکڑا جا رہا ہے، یہ تو چھپ گئی کہ میں تجھ سے اپنی سانسوں کی بھیک مانگنے آئی ہوں، مجھے قتل مت کرنا، مجھے سانسوں کی مہلت دے دو، میں اپنی زندگی گزار لوں گی اور کچھ نہیں مانگتی آپ سے۔ ذرا ہم یہاں پہ دیکھیں، رک کر غور کریں، آج ہمارے پاس سانسیں تو ہیں نا، ورنہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہ وقت کی ملکہ جس کے آنکھ کے اشارے سے سینکڑوں گردنوں کو کاٹ دیا جاتا تھا، جس کا سکہ چلتا تھا، جب وہ چلتی تھی آگے پیچھے اس کی فوج ہوتی تھی، لشکر ہوتا تھا، اور آدھی دنیا تک انہوں نے حکمرانی کی۔ دنیا کی ہر سہولت جدید سے جدید، اس وقت کی جو ہے سہولتیں، عیش و آرام، لذتوں کے سامان اور بڑے بڑے محلوں میں رہنے والی، وقت نے کیسے پلٹا کھایا اور اب حالت کیا بن چکی ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تجھے کو پناہ ہے، اور اپنی لونڈیوں سے کہا کہ جاؤ اس کو نہلاؤ، اس کو شاہی لباس پہنا دو۔ اس کو نہلایا، شاہی لباس پہنا، اتنے میں بادشاہ بھی آ گیا۔ خلیفہ آ کر کہنے لگا وہ ایک عورت، اس کا تذکرہ کیا تھا، آئی تھی آپ کے پاس، کون تھی وہ؟ اب وہ کہتی ہے کہ وہ عورت جو ہے، بتا دیا اس کو کہ وہ سابقہ ملکہ ہے اور میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پہلے تو بادشاہ غصے میں آیا کہ اس کو تو ہم نے تو مارنا ہے، کہا کہ میں نے پناہ دی ہوئی، اب کچھ نہیں کہیں اس کو۔ چلو ٹھنڈا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ اس کو بلاؤ، چلو ہم بھی تو پوچھیں نا، حال پوچھیں اس سے، سابقہ ملکہ ہے آخر۔ لونڈیاں گئیں بلانے کے لیے، کافی دیر کے بعد واپس آ گئیں، ملکہ وہ سابقہ جو وہ عورت تھی وہ نہیں آئی۔ اب لونڈیوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کہاں ہے وہ، کیوں نہیں آ رہی؟ وہ لونڈیاں کہتی ہیں جب سے بھی اس کو نہلایا ہے نا، اس نے غسل کیا ہے اور لباس اس کو پہنایا گیا، وہ مصلی پہ کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی ہے، اور ایک آیت بار بار پڑھتی جا رہی ہے اور آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہیں، رو رہی ہے۔ اور وہ کون سی آیت پڑھ رہی تھی؟ یہی آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آیت وہ پڑھتی جا رہی ہے اور روتی جا رہی ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ وہ پڑھ رہی ہے، وہ عربی تھی، ترجمہ آتا تھا اس کو، کہ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، وہ اپنے اوپر فٹ کر رہی تھی کہ ہمارے پاس ایک وقت تھا، حکومت تھی، اطمینان تھا، امن تھا، ہر طرح سے رزق آتا تھا، نوکر چاکر ہمارے آگے اور پیچھے ہوا کرتے تھے، ہمارے اشاروں پر ساری دنیا ہمارے قدموں میں رکھ دی جاتی تھی۔ آج اور پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے عیاشیاں کی، ہم نے رب کی بغاوتیں کی، ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، ہم اس دولت کے نشے میں آ کر مست ہو گئے۔ آج یہ وقت آیا، اذاقہ اللہ لباس الجوع، اللہ نے بھوک کا لباس پہنا دیا، اللہ نے خوف کا لباس پہنا دیا کہ سانسوں کی بھی آج بھیک مانگنی پڑ رہی ہے مجھے۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے، دولت دی ہے، اللہ نے فراوانی دی ہے، اللہ نے امن دیا ہے، سکون دیا ہے، اطمینان دیا ہے، اچھا گھر دیا ہے، اچھا ملک دیا ہے، اچھی جگہ پہ رہتے ہیں، اچھا کاروبار ہے، اچھی آمدن ہے، امن اور سکون والا گھر ہے، اطمینان ہے، تو ان ایسی سہولتوں کو استعمال اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں مت کریں۔ امن اور سکون، اطمینان اگر اللہ نے دی ہے تو اللہ کی فرما برداری میں گزاریں۔
اللہ نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، مال دیا ہے، اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں، ورنہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اور تاریخ کے اسباق واقعات یہ عبرت دلاتے ہیں ہمیں کہ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں، ورنہ یہ نعمتیں چھن بھی جایا کرتی ہیں۔ کئی لوگ، آپ بھی جانتے ہوں گے، ہم بھی کئی لوگ ایسے جانتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، دولتیں ہیں، فراوانیاں ہیں، مال ہے، لیکن ڈاکٹروں کی طرف سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، شوگر ہے، فلاں نہیں کھانا، حکیموں کے ہاتھوں، طبیبوں کے ہاتھوں اللہ نے بند کروائی ہوئی ہیں نعمتیں۔ یہ کیا ہے؟ پابندی لگ گئی، کس وجہ سے؟ کہ شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ فرماتے ہیں ان شکرتم لازیدنکم، میرا شکر کرو کہ میں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کی ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے سب سے بڑی جو نعمت ہے، رسول کی نعمت، دین کی نعمت، قرآن کی نعمت، اسلام کی نعمت، یہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس صورت میں نعمتوں کا ذکر ہے نا، تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ رسول، منہم، ان میں سے، فکذبوا، انہوں نے جھٹلایا، فاخذہم العذاب، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پھر پکڑ لیا، عذاب نے پکڑا ان کو، وہ ہم ظالمون، اس حال میں کہ وہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ ابھی بتا چکے ہیں مکہ والوں کا ذکر ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ اللہ کا رزق۔ اب یہ نہیں ہے، اللہ نے پابندی نہیں لگائی، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں یہ مطلب نہیں کہ تم استعمال نہ کرو، بلکہ اللہ تو فرماتے ہیں نا، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، ان سے کہو کہ اللہ نے، کس نے تمہارے اوپر زینت حرام کی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور پاکیزہ چیزیں، رزق جو اللہ نے زمین سے نکالا ہے، کس نے تم پر حرام کیا؟ کھاؤ، اللہ نے دیا ہے، لیکن کیا ہے، جو پابندیاں لگائی ہیں، حرام کے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے نا، اور ان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال نہیں کرنا، اور ان نعمتوں کا حق ادا کرنا ہے۔ فَكُلُوا، کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے رزق دیا ہے، پہنو، استعمال کرو، اللہ نے اچھا رزق دیا ہے تو اس کا، اللہ نے مال دیا ہے، اس کا اثر ہونا چاہیے جسم پر، گھر پر، اللہ نے اچھا دیا ہے، اچھی گاڑی میں رہو، اچھے کپڑے پہنو، اچھا گھر بناؤ، اور پھر یہ ہے کہ دوسروں کا دل نہیں دکھانا، آپ کا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، دوسرے مسلمان ہیں، ان پر بھی آپ نے خرچ کرنا ہے، اگر ان کے پاس نہیں ہے، فقیر ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی کمانے والا جن کا نہیں ہے، یتیم ہے، ان پر بھی آپ نے خرچ کرنا ہے، اللہ کے دین پر بھی خرچ کرنا ہے، اللہ نے حرام نہیں کی، لیکن کیا کرو، حلالا طیبا، حلال کھانا ہے، پاکیزہ کھانا ہے، اور پھر واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اور شکر کیا ہے؟ کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں۔ ناشکری کیا ہے؟ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ واشکروا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں، تیری اچھی سے اچھی عبادت کر سکوں۔ ٹھیک ہے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں جو تو نے میرے اوپر نعمتیں کی، میرے والدین پر نعمتیں کی، وان اعمل صالحا ترضا، اور اللہ مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق دے، ترضا، جو عمل تجھے راضی کر دیں۔ ٹھیک ہے نا، اس دعا کو یاد کریں اور پڑھتے رہا کریں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی، ایک جگہ پر ہے واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے وہاں ہے وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ٹھیک ہے، ایک سورۃ زخرف میں ہے اور ایک سورۃ النمل میں ہے، آگے دونوں صورتیں ابھی نہیں پڑھی ہم نے، آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انما حرم علیکم المیتہ، اور آگے کیا کہا کہ ہم نے تو حرام کیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اس طرح کی نا پہلے 3-4 آیتیں گزر چکی ہیں، پہلے پارے میں بھی ہے، نہیں بلکہ دوسرے پارے میں، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں ہے، اور پھر اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی ہے، سورہ انعام میں بھی ہے کہ کیا کیا چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، وہ پیچھے تفصیلاً ہم پڑھ چکے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتہ، مردار حرام ہے، جو جانور اپنی موت خود مارا جائے، اور خون ذبح کرتے وقت جو خون بہہ جائے وہ بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام، وما احل لغیر اللہ بھی، اور جس پر
غیر اللہ کا نام ذبح کرتے وقت تکبیر سکھائی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، بسم اللہ واللہ اکبر، یہ تکبیر پڑھ کے ذبح کرنا ہے، اور پڑھنے والا بھی مسلمان ہو، ایمان والا ہو، وہ پڑھ کر ذبح کرے تو وہ جانور حلال ہے۔ لیکن اگر ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام لیا ہے، جان بوجھ کر کسی اور کی رضامندی کے لیے ذبح کیا ہے، تو پھر وہ بھی حرام ہے۔ وما احل لغیر اللہ، جو کسی اور کے لیے حلال کیا جائے، یعنی جانور ذبح کرنا عبادت ہے، قربانی ہم کرتے ہیں نا اللہ کے لیے، اسی طرح کوئی اور خوشی میں آپ نے جانور ذبح کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، تو وہ اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے، یا اپنے کھانے کے لیے بھی ذبح کریں آپ، یا بیچنے کے لیے، جس طرح بیچنے کے لیے جانور ذبح ہوتے ہیں، وہ بھی جب تکبیر پڑھیں ذبح کریں تو تکبیر پڑھ کے اللہ کا نام لے کے ذبح کریں۔ اب کسی اور کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیا گیا، یا ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام لیا گیا، یا کسی آستانے پہ جا کے ذبح کیا گیا، تو وہ غیر اللہ کے نام کا ہو گیا۔ احل لغیر اللہ بھی فمن اضطر، پھر پیچھے ہم پڑھا ہے نا سورہ انعام میں ہے، وما احل لغیر اللہ بھی والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، سورت کے شروع میں پہلا رکوع ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، وہاں پہ مزید تفصیل ہے حرام کون کون سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں کچھ چیزیں حرام کی ہیں کہ وہ جانور جو چیر پھاڑ کے کھانے والے ہیں وہ حرام ہیں، اسی طرح پنجوں میں پکڑ کر کھانے والے پرندے وہ بھی حرام ہیں۔ آپ نے جو ہے ایک اصول بیان کر دیا، جانوروں کے نام نہیں لیے، جو بھی جانور چیر پھاڑ کے، گوشت خور جانور چیر پھاڑ کر کے کھانے والا وہ حرام ہے، اور پنجوں میں پکڑ کر کھانے والا جو ہے پرندہ وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے جو گدھا ہے، گھریلو گدھا، اس کا گوشت بھی آپ نے حرام کیا ہے۔ فمن استر، اب جو بندہ، ایک اور حکم ہے، فمن استر غیر باغ، جو بندہ مجبور ہو گیا کہ جو بھوک سے مرتا ہے، کوئی اور چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں، مردار ہے، جنگل میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کو اب جان بھی بچانی ہے، تو جان بچانے کے لیے اتنا کھائے جتنی اس سے اس کی جان بچ جائے، یہ نہ ہو غیر باغ ولا عاد، سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو۔ یہ نہیں کہ وہ جان بچانے کے لیے کھائے، لذت لینے کے لیے نہ کھائے کہ حلال تو ہے لیکن حرام جو ہے وہ بڑا لذیذ ہے، وہ بڑا اچھا بنا ہوا ہے، کافروں کے ملک میں رہتا ہے، حلال بھی مل رہا ہے اس کو، لیکن لذت لینے کے لیے حرام کھاتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ کہے کہ مجھے حلال گوشت ملتا نہیں، تو نہ کھائے، سبزی کھا لے، کوئی اور جو حلال چیز مل رہی ہے وہ کھا لے، فش کھا لے، ٹھیک ہے نا، اس کی تو تکبیر پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہوتا نا۔ تو کیا ہے کہ فمن استر غیر باغ، باغی نہ ہو، ولا عاد، اور حد سے بڑھنے والا، یہ نہیں کہ اب ایک دفعہ تو کھا لیا پھر عادت بنا لے اپنی، یا جان بچنے کے لیے تو کھا گیا، اب مزید لذت لینے کے لیے پیٹ بھر رہا ہے، ایسے بھی نہ کرے۔ غیر باغ ولا عاد، باغی بھی نہ ہو، سرکش نہ ہو، حد سے بڑھنے والا، اور پھر عادت بھی نہ بنا لے اس کی۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو مجبوری میں جو کھائے گا اللہ اس کو معاف کر دیں گے، یہ نہیں کہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا، بلکہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو اس کی مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ وہ خوشی سے تو نہیں کھا رہا، جان بچانے کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے، تو جان بچا سکتا ہے اپنی، اتنا کھا سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر یہ بھی ہو گیا کہ کسی بندے کو کوئی زبردستی پسٹل رکھتا ہے اس کے سر پہ اور کہتا ہے کہ یہ کھاؤ، تو تب وہ کھاتا ہے۔ اسی طرح زبردستی اس سے کوئی بھی گناہ کرایا گیا، زبردستی اس کو پسٹل رکھ کے کہا جاتا ہے کہ کفریہ کلمہ کہو، یا یہ شراب پیو، زنا کرو، فلاں کام کرو، تو زبردستی جو مجبور ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مجبوری کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ولا تقولوا، اور اللہ تعالیٰ دل کے حالات جانتے ہیں کہ کون مجبوری میں کر رہا ہے اور کون باغی اور عادی بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا دل کا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اپنی بنائی ہوئی، یہ یاد رکھیں۔ فمن اضطر ہے، مجبور کر دیا گیا، کسی اور کی وجہ سے مجبور ہوا ہے، کسی نے زبردستی کر دی ہے اس کو۔ بعض مجبوریاں اپنی گھڑی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اب تو مجبوری بن چکا ہے نا، جھوٹ نہ بولیں تو سودا نہیں بکتا، یہ مجبوری بنائی ہوئی ہے اپنی، ہے کسی اور نے نہیں مجبور کیا۔ کہتے ہیں جی جو ہے سود نہ لیں تو ایسے کوئی ہمیں دیتا ہی نہیں، قرض تو کوئی نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں دیتا تو نہ لیں آپ، یہ مجبوری وہ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی مجبوری ہے ہم نے، کہ کیا کریں جی ٹائم ہی نہیں ملتا ہمیں نماز پڑھنے کا، ہم تو مجبور ہیں،
کسی اور نے تو مجبور نہیں کیا نا تمہیں زبردستی، خود ہی مجبور بنے ہوئے ہیں نا کہ صبح کو آنکھ ہی نہیں کھلتی، رات کو ہم دیر سے آتے ہیں، خود اپنے آپ کو روٹین خراب کی ہوئے مجبور بنے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بہانے بنانے والے اور خود بخود اپنے لیے مجبوریاں تراشنے والے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مزید آگے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ معافی کن کو دیتے ہیں، معافی دینے کا اللہ کے ہاں اصول کیا ہے۔ ولا تقولوا، اور آگے فرمایا ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب، اور نہ کہو جس کو تمہاری زبانیں جھوٹ جو بیان کرتی ہیں نا، ھذا حلال، کہ تم اپنی طرف سے جھوٹ بول کے کہتے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور لتفتروا علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ یہ اصل میں نا یہودی جو تھے انہوں نے اپنی طرف سے کئی چیزیں حلال کی ہوئی تھیں، کئی حرام کی ہوئی تھیں، اور وہ لوگوں کو کہتے تھے ہماری کتاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تورات میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا، ٹھیک ہے نا۔ کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ جو ہے اپنی طرف سے گھڑ کے جھوٹ بول کے اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی یہ حلال کی۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، یہ اپنی طرف سے حلال و حرام کے فتوے دے کر تھوڑا سا سامان اور فائدہ تو حاصل کر رہے ہو نا دنیا کا، لیکن ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ وعلی الذین ھادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کی ان پر جو چیزیں حرام کی نا، ما قصصنا علیک من قبل، ہم نے وہ چیزیں آپ پر بیان کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ وما ظلمناہم، ان پر کیا حرام تھا کہ گوشت جو ہے وہ چربی اس کے ساتھ لگی ہوئی وہ حرام تھی، چربی حرام تھی ان کے لیے، ان کے اپنے جو ہے غلط کاریوں اور کرتوتوں کی وجہ سے کہ بار بار دین میں دخل اندازی کرنا، پوچھنا، جس طرح وہ گائے کا واقعہ آیا ہے پیچھے، ان کاموں کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھر مزید سختیاں کر دی، پابندیاں لگا دیں، جو چیزیں حرام تھیں وہ تو بتا دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب چربی انہوں نے ان پر حرام کی گئی، لیکن وہ چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہ چیز آپ کو بیان کر دی، لیکن یہ ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے تھے، خود پابندیاں انہوں نے تراشیں، اپنے لیے حرام کی گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کر دیں، ٹھیک ہے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء، پھر بے شک آپ کا رب ان کے لیے، اب یہ اصل اصول بیان کیا جا رہا ہے ان یہودیوں کے لیے بھی اور باقی بھی جو لوگ جن سے گناہ ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں، اس وقت بھی اور اب بھی جن لوگوں سے غلطیاں ہو جائیں، آپ بھی آج بھی اگر کوئی یہودی وہ یہودیت کو چھوڑ کر صحیح اسلام قبول کرتا ہے، عیسائی آتا ہے، ہندو آتا ہے، کوئی بھی دین میں آتا ہے، یا کلمہ پڑھنے والا مسلمان گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہے، درست ہونا چاہتا ہے، تو اصول کیا ہے؟ پھر بے شک آپ کا رب للذین، ان لوگوں کے لیے عامل السوء بجہالہ، کہ جنہوں نے عمل کیے، برے کام کیے جہالت کی وجہ سے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی سزا ہے، یہ چیز حرام ہے، سودی کاروبار کرتے رہے، زنا کرتے رہے، شرابیں پیتے رہے، حرام خوریاں کرتے رہے، بغاوتیں اور نافرمانیاں ان سے ہوتی رہیں اللہ رب العالمین کی، ان کو پتہ نہیں تھا، بھول کر یہ سارے کام وہ کرتے رہے۔ بجہالہ، اس لفظ پر غور کریں، بجہالت، شوق کی وجہ سے نہیں، ٹھیک ہے نا، بجہالت، جہالت کی وجہ سے کہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حرام ہے، یہ سود ہے، یہ اس کام سے اللہ نے منع کیا ہے، لا علمی کی وجہ سے ان سے گناہ ہو گئے، کوئی بھی گناہ ہو سکتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کی، توبہ کی تمام شرائط کے معنی، اپنے آپ کو مجرم ٹھہرایا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ کر کے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم بھول گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، ہم سے یہ گناہ ہو گئے، شرمندگی کے آنسو بہائے اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کیا۔ ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، توبہ کے بعد، واصلحوا، پھر اگلی زندگی میں اصلاح کی انہوں نے، کہ جو جو کمیاں کوتاہیاں جو جو خرابیاں ان سے ہوئی تھیں ان سے توبہ کی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا، پھر اصلاح بھی کی، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی، ان جگہوں پر نہیں گئے جہاں پہ گناہ انہوں نے کیے تھے، جن جن راستوں پہ چل کے ان سے گناہ ہوئے ان راستوں کو بھی انہوں نے ترک کر دیا اور چھوڑ دیا، اور پوری کوشش کی اپنی طرف سے گناہوں سے بچنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی۔ ان ربک من بعدها، آپ کا رب اس کے بعد لغفور الرحیم، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت تو کہتے ہیں نا اللہ غفور الرحیم ہے، پیچھے نہیں پڑھتے آیت، اصل یہ ہے نا ان ربک من بعدها، آپ کا رب اس کے بعد، کس کے بعد؟ کس کے بعد؟ کہ جہالت پر گناہ کیے، پھر توبہ کی، پھر اصلاح کی۔ جو توبہ کرے گا، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کا رب اس کو لغفور الرحیم، اس کے لیے غفور الرحیم ہے،
ٹھیک ہے، تو اس آیت کو یاد رکھیں اور اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جو توبہ کرتے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، نیکیاں کرنے کی آگے جو ہے کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ اور جو توبہ نہیں کرتا، جو باغی ہے، جو ڈٹ جاتا ہے، کرتا گناہ ہے، بغاوتیں کرتا ہے، صحیح راستے پہ آ نہیں رہا، اور کیا کہتا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ایسے باغی اور نافرمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہر کسی کے لیے نہیں، آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ کس کے لیے؟ جو توبہ کرتا ہے، جو اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اور جو توبہ نہ کرے، باغی بنے، اس کے لیے تو بطش ربک لشدید۔ اللہ تعالیٰ کی صفت جہاں غفار ہے وہاں جبار و قہار بھی تو ہے نا، وہاں قاہر بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، ان ربک لشدید العقاب بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیں۔ اللہ کی رحمت پر امید ہونی چاہیے، امیدوار بننے چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کر ان کی معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ جو بندہ انسان سے مومن ہے، ایمان والے سے، کلمہ پڑھنے والے سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن فوراً، پیچھے ہم نے پڑھا نا سورہ آل عمران میں، ثم یتوبون من قریب، مومن وہ ہیں جن سے گناہ ہوتا ہے تو فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے معافی ہے۔ جو ڈٹے رہیں، اپنے گناہوں کو گناہ ہی نہ سمجھیں، کہیں تو اب تو سارے ہی کر رہے ہیں، اب تو مجبوری بن چکی ہے، اب تو اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، ہم اکیلے تھوڑے کر رہے ہیں، سارے ہی اب ایسے کرتے ہیں۔ جو گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، ڈٹا رہے اس پر، اس کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے جہاں تک بھی میرا پیغام جائے، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو سہولتیں دی ہیں، ان کا درست استعمال کریں، اللہ کے شکر گزار بنیں، شکر بھی ادا کریں اللہ کا، اور اپنے گناہوں کی معافیاں بھی مانگتے رہیں۔ ٹھیک ہے نا، مجھے آخر میں ایک بات یاد آئی، ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا، بڑا کہتے ہیں اس سے بڑا ذہین میں نے نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے کندھے پہ نا بوجھ اٹھایا ہوا تھا اور جا رہا تھا، اور وہ 2 لفظ پڑھ رہا تھا، کبھی الحمدللہ کہتا، کبھی استغفر اللہ کہتا، یہ 2 لفظ پڑھتے ہوئے جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا آپ یہ 2 ذکر خصوصی کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں 2 ہی حالتیں ہیں، ایک طرف مجھے اللہ کے انعامات میرے اوپر جب نظر آتے ہیں نا، اللہ نے مجھے صحت دی، عافیت دی، رزق دیا، مال دیا، گھر دیا، اولاد دی، ساری سہولتیں دی، جب یہ اللہ کی نعمتیں مجھے یاد آتی ہیں تو میں الحمدللہ کہتا ہوں۔ اور پھر دوسری طرف مجھے جب اپنے خطائیں یاد آتی ہیں، اپنی رب کے ساتھ کی ہوئی بے وفائیاں یاد آتی ہیں، اپنے گناہ یاد آتے ہیں، تو میں استغفر اللہ کہتا ہوں۔ تو الحمدللہ بھی ہم کہیں، استغفر اللہ بھی کہیں۔ اللہ کی ہمارے اوپر جو نعمتیں ہیں ان کو یاد رکھیں، ان کو گنیں، شمار کریں، ان کا شکر ادا کریں۔ بے شمار، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اتنی ہے کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ان کا۔ ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں، اور پھر اپنے جو گناہ ہیں ان کو گنیں، سوچیں کہ کہاں کہاں ہم نے بغاوتیں کی، کون کون سے گناہ کیے ہم نے۔ پھر ان کی لوگوں کے سامنے تشہیر نہیں کرنی، اللہ رب العالمین کے سامنے ان کا اظہار کر کے، مان کے، اپنے آپ کو مجرم بنا کے پیش کر کے، اللہ میں نے یہ کیا ہے، میں مانتا ہوں، بھول کر بھی میں نے گناہ کیے ہیں، جان بوجھ کے بھی کیے ہیں، چھپ کر بھی کیے ہیں، سب کے سامنے بھی کیے، اللہ تو معاف کر دے۔ ٹھیک ہے نا، تو اللہ رب العالمین کا اعلان ہے ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنا شکر گزار، فرما بردار بنا دیں، اور ہمیں توبہ اور استغفار کرنے والا بنائیں، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت کے ساتھ ہماری دنیا و آخرت کو بہتر بنا دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔